باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ گزشتہ آیات میں سب سے پہلے عقیدہ توحید پر بات ہوئی تھی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا تھا، اور اب یہاں سے آخرت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ تینوں عقیدے اسلام کی بنیاد ہیں۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بات کی کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تحت کا لفظ اپنے صاف اور لغوی معنی میں تو نیچے ہی ہوتا ہے، البتہ نیچے کے مفہوم محدثین نے مفسرین نے دو بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عین ممکن ہے کہ محل ہی پانی کے اوپر ہو، نہر گزر رہی ہو اور نہر کا پانی صاف شفاف ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی پر ہی محل بنائیں۔ اور اس وقت بھی دنیا کے مہنگے ترین ہوٹل وہ تصور کیے جاتے ہیں جو کسی جگہ سمندر پر یا پانی کے کنارے پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دنیا کے امیر ترین لوگ ایسی جگہوں پر محل بناتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلہ میں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو نیچے سے پانی بہہ رہا ہوگا اور پانی کے اندر سے چلتی پھرتی مچھلیاں اس کو دکھائی دے رہی ہوں گی، اور یہ اپنی جگہ پر محل میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ سامنے سے پانی کی نہر گزر رہی ہوگی، اس کے لیے بھی تحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو چنانچہ محل کے اندر بیٹھ کر یوں باغات بھی ہوں اور باغات کے اندر پھر نہر ہو، نہر کے کنارے پر محل ہو، تو اس کے نظارے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو ہمارے ملک کے ان علاقوں میں جانے کا، جیسے سوات کی طرف، کلام، بحرین، مدین وغیرہ، یا دوسری طرف، تو وہاں پر اگر کسی نے چلتے پانیوں کے ایسے ہوٹلوں میں بیٹھ کر نظارے کیے ہوں گے تو خوب اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے لطف کی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں ایمان پر اور اعمال صالح پر کہ ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور عین ممکن ہے کہ محل پانی کے اوپر بھی ہوں اور وہ نہریں سامنے سے بھی گزر رہی ہوں، دونوں طرف کے لطف حاصل ہو رہے ہوں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی ان کو پھل کے طور پر ان باغات میں رزق دیا جائے گا، وہاں کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، کیونکہ وہاں کا جتنا بھی کھانا پینا ہوگا وہ محض تلذذ کے لیے ہوگا، لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، بھوک پیاس مٹانے کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اس مقصد کے لیے عام طور پر انسان پھل استعمال کیا کرتا ہے، اس لیے وہاں پر پھلوں کا رزق انسان کو دیا جائے گا۔ تو آگے پھل کے ذائقے تو ہوں گے ہی، جنت کے باقی نظارے تو ہوں گے ہی، لیکن ایک اور لطافت کی اور آپس میں دل لگی کی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں جب کبھی ان کو پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ چنانچہ غلبان ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، اور غلمان کا تذکرہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر موجود ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی۔ تو کم عمر ہوں گے، بچے ہوں گے، لیکن بڑے سمجھدار اور دانا ہوں گے،
کہ ان سے انسان کو راحت ہی ملے گی اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ بسا اوقات خدام اگر بچے ہوں تو وہ بچے نہ سمجھی میں کوئی ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ جس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے بچے نہیں ہوں گے کہ جو ایسی غلطیاں کریں کہ جس سے انسان کو کوئی پریشانی پہنچے۔ تو غلمان ان کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ کھانے پینے کی اشیاء ان کو پیش کریں، ان کی خدمت کریں، تو وہ ایک ڈش ان کو لا کر دیں گے اور یہ ابھی کھا کر ہٹیں گے تو وہ دوسری لے آئیں گے، تو وہاں پر ظاہر شکل کے اعتبار سے تو پھل پہلے جیسے ہی ہوں گے، تو اس لیے یہ دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ تو ابھی ہم نے کھائے تھے۔ تو وہ غلمان عرض کریں گے، این ممکن ہے کہ فرشتے ان کو کہیں، کیونکہ فرشتوں کی بھی وہاں ڈپٹیاں ہوں گی، وہ بھی ان کو آتے جاتوں کو دیکھ کر سلام سلام کے ساتھ ان کو سلام کریں گے، جدھر بھی جائیں گے عجیب ایک اعزاز و اکرام کی فضا ہوگی۔ تو وہ فرشتے کہیں یا غلمان کہیں کہ آپ ان کو کھا کر دیکھیں، چنانچہ ظاہراً تو وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن ہر بعد میں آنے والی ڈش کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ پہلے اگر ایک ہی پھل کھایا ہے، اس کا جو ذائقہ تھا، جب دوبارہ وہی کھائیں گے تو اس کے ذائقے میں بھی فرق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ان کی شکلوں میں بھی فرق رکھ دیتے، لیکن مجلس کا ایک یہ خاص لطف ہوتا ہے کہ شکل ایک جیسی، ذائقے مختلف، تو تاکہ ان کو کسی طرح سے وہاں پر اکتاہٹ محسوس نہ ہو، تو اس لیے ان کی دل لگی خوش طبی کے کچھ اس طرح کے سامان ہوں گے۔ تو وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور ان کو دیے بھی ایسے ہی پھل جائیں گے جو آپس میں شکل کے اعتبار سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسے پھل ہمیں دنیا میں ملتے تھے تو شکل کے اعتبار سے جنت کے پھل بھی ایسے ہی ہوں گے۔ پہلی جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جنت ہی میں پہلے جو دیے گئے اور جو دوبارہ اس کے بعد دیے گئے ان کی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ذائقے میں فرق ہوگا۔ اور دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا کے جو پھل تھے ان سے شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ذائقے کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کے پھلوں میں کیا کوئی مشابہت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بطور شکر کے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں بھی کھلایا اور اب یہاں پر بھی کھلا رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سنا تھا، شکل تو ان کی انہی پھلوں سے ملتی ہے۔ تو وہ کہیں گے آپ کھا کر دیکھیں، چنانچہ جب کھا کر دیکھیں گے تو اس کا لطف ان سے کہیں مختلف ہوگا۔ تو ان کو دیے بھی ملتے جلتے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشگی ظاہر ہے کہ یہ اور زیادہ تسلی کا سامان ہوگی، دنیا میں یہ کھٹکا ہر وقت لگا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ دنیا کے اس کھٹکے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کو سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشیں۔